عمران خان کو لے جائیں گے۔ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور کا جناب وفاق کو سیدھی سادھی دھمکی اور کہا کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ اور اس کے برعکس جناب مریم نواز پر پولیس کی یونیفارم پہننے پر ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اور جناب نواز شریف کا لندن سے چین اپنا بزنس منتقل کرنے کا فیصلہ۔ اور جناب شیر افضل مروت کو عمران خان کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑی ہے۔ اور ضمنی انتخابات کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں بھی ایک آج بات ہوگی، اور موسمی صورتحال اور مغربی ہواؤں کا جو تیسرا سپیل ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اور نیوزی لینڈ اور پاکستان کا چوتھا T20 میچ بڑا اہم پیش رفت ہے، گفتگو ضرور ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جناب ایک بار پھر سے عمران خان کو تنقید کے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اور جناب امریکہ کا پاکستان کو سولر پینل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد ارشد پرنس۔ تو جناب پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بے شمار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور جناب جو اہم چیزیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو خبر ہے اس پر کی طرف آتے ہیں کہ جناب جو امپورٹنٹ خبر ہے، علی مین گنڈا پور نے جناب کل پاکستان تحریک انصاف کی یوم تاسیس کے موقع پر جناب کل تقریر کی تھی KPK میں، اور جناب وہاں پر جناب انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی ایک دھمکی لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ عمران خان کو رہا نہیں کریں گے تو جناب ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، یہ ان کے ریمارکس تھے۔ اور جناب اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ اگر جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو انصاف نہ ملا اور جناب ان کی رہائی نہ ہوئی اور ان پر جو بے بنیاد مقدمات ہیں جناب ان کا ٹھیک طریقے سے انصاف نہ ہوا تو ہم پورا KPK نکلیں گے اور جو وفاق کا ایریا ہے اسلام آباد اس پر ہم قبضہ بھی کر لیں گے اور عمران خان کو رہا کروا کے اپنے ساتھ واپس KPK میں لے جائیں گے، یہ ان کے ریمارکس ہے۔ اور بھی جناب انہوں نے کچھ سخت الفاظ بھی کہے ہیں پاکستانی ریاستی اداروں کے بارے میں، وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ تھا کل یوم تاسیس 1996 کے مین کے 25 اپریل 1996 کو جناب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس کو گزرے مین کے تقریباً 29 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہو گئے ہیں۔ تو 29واں یوم تاسیس پاکستان تحریک انصاف کا تھا، وہاں پر انہوں نے جناب اور بھی کافی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وہاں پر گفتگو کی، لیکن جناب وزیر اعلیٰ KP علی مین گنڈا پور نے سیدھی سادھی اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دی ہے۔ اور یہ تڑی جناب جو مختلف صحافی ہمارے ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں، انہوں نے اپنے من کے حساب سے اس چیز کو لیا ہے کہ کوئی کس طرح اس چیز کو انالائز کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، لیکن جو جس طرح خبر سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اب آپ اس پر خود فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ کہ نواز شریف کا لندن سے چائنا میں اپنا کاروبار منتقل کرنے کا فیصلہ۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے تقریباً 4 سے 5 دن پہلے جناب جب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، وہ اسلام آباد میں آئے اور جناب جو نواز شریف صاحب تھے وہ فوراً چائنا چلے گئے۔ اور جناب جو ہمارے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور جناب نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جناب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر صاحب، یہ تینوں جناب 5 روزہ دورے پر چائنا گئے تھے۔ اور جناب پہلے معلوم نہیں تھا، اس کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آ رہی تھی، کوئی ڈیٹیل جو انفارمیشن کلیکٹ ہم نے کرنی تھی لیکن کسی بھی قسم کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ کل جناب عمران ریاض نے اپنے ولاگ کے اندر اس خبر کو بریک کیا اور منصور خان بھی اپنے ولاگ کے اندر خبر کو رپورٹ کر رہے تھے کہ جناب نواز شریف صاحب نے جناب اپنا جو بزنس ہے وہ لندن سے چائنا میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جناب ان کے جو بیٹے حسن نواز اور حسین نواز وہ جناب اپنے کاروبار مکمل طور پر جناب چائنا شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو عمران ریاض کا میں ولاگ سن رہا تھا وہ تو اپنا الگ سے اس چیز کو رپورٹ کر رہے تھے، لیکن میں کچھ چند چیزوں کو میں ان کے ساتھ اختلافات بھی کرتا ہوں، سو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک دے رہے ہوں گے لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ان کے متضاد ہے۔ تو نواز شریف صاحب جناب اس حوالے سے جناب لندن گئے ہوتے۔ اس کے بعد جناب مریم نواز نے کل جناب ٹریننگ کالج پر جناب خواتین کے پریڈ وہاں پر ہوئی تھی جناب، وہاں پر جناب انہوں نے حصہ لیا اور جناب وہاں پر انہوں نے ایک خطاب بھی کیا۔ وہاں پر مریم نواز نے جناب پولیس کی یونیفارم پہن رکھی تھی دوران خطاب۔ تو اسی دوران جناب سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جناب چرچے ہونے لگے اور جناب مریم نواز پر کوئی تنقید کر رہے تھے، کوئی ان کی تصحیح کر رہے تھے، کوئی کس طرح مل کے ہر طرف سے بچھاڑ ہو رہی تھی۔ مختلف سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہونے لگی جناب جب مریم نواز نے
دوران خطاب یونیفارم پولیس کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی. اور جناب کل یہ ایک خبر بھی رپورٹ ہو رہی تھی جناب کہ ان پر کہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے. تو آج اس پر جناب جو پولیس کی جانب سے ایک رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو یونیفارم ہم ان کو پہناتے ہیں نا، جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، چیف گیسٹ ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم یونیفارم پہناتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے پہناتے ہیں، تو اس کی بالکل قانون کے اندر اجازت ہے. تو اس سے پہلے بھی جناب دیکھا جائے پاکستان کرکٹ کے کچھ چند پلیئر ہیں کہ جنہوں نے جناب جن کو اسپیشل طور پہ انوائٹ کیا گیا اور ان کو یونیفارم پہنایا گیا، جیسے شاداب خان ہے، شہنشاہ افریدی ہے، اور بھی کافی پاکستان کرکٹ کے ماہر پلیئر ہیں جن کو شفٹ وہاں پر گیسٹ انوائٹ کیا جاتا ہے، گیسٹ کے طور پر وہاں پر جناب ان کو یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو یہ مریم نواز نے بھی جناب یہ یونیفارم پہنی ہوئی تھی. اور اس کے برعکس ماضی میں جناب جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی جناب ایک دو جگہ یہ یونیفارم پہنی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس پر رد عمل آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خلاف قانون ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. تو جناب ہر آدمی کا اپنا رد عمل. کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل اینڈ ٹیبل دونوں سائڈ پر کوئی نہ کوئی بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر والی سوچ الگ ہوتی ہے، ادھر سوچ الگ ہوتی ہے. لیکن جو مکمل پوائنٹ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جناب مریم نواز کی طرف سے مین کے کوئی بھی اس پر ابھی تک کوئی تنقید کا یعنی کہ جو جواب ہے وہ نہیں آیا. سو دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جناب شیر افضل مروت، یار ویسے آدمی یہ کمال کا ہے، جب بھی اس کی بےزتی ہو تب بھی یہ میڈیا پر آ کر رپورٹ کرتا ہے، جب بھی اس کی پروموشن ہو تب بھی یہ میڈیا پر آ کر رپورٹ کرتا ہے، اور جو بات ہوتی ہے وہ سچی کرتا ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بری لگے. یہ اور بات ہے کہ اس کی جو اپنی رائے ہوتی ہے، ہم اس سے اختلافات کریں، ہم اس کے ساتھ اتفاق کریں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ آدمی سچا ہے بھائی. اس نے عمران خان کے ساتھ واقعی محبت کی، چاہے وہ اس کی جو ہے نا فطرت وہ سخت ہے، وہ کیسی ہے، لیکن وہ بھائی آدمی واقعی کمال کا آدمی ہے. کل جناب شیر افضل مروت صاحب نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور جناب کچھ ٹائم ان کو لگا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. اس کے بعد جناب جب وہ باہر نکلے تو وہاں پر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے جناب کہا کہ عمران خان کی طرف سے آج مجھے سرزنش میری کی گئی، یعنی مجھے ڈانٹ ڈپٹ پڑی ہے. وہ ڈانٹ ڈپٹ کیوں پڑی اس پر جناب مختلف صحافی اپنے تجزیات دے رہے ہیں، لیکن عمران ریاض کی رپورٹ کے مطابق جناب جو شیر افضل مروت نے بیان دیا تھا نا سعودی عرب کے بارے میں کہ جناب سعودی عرب نے عدم اعتماد جو جناب عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تھی، اس میں سعودی عرب نے اپنا کردار کچھ ادا کیا تھا. تو اس پر جناب فوراً جناب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رد عمل آیا، اور جناب مکمل ایک پریس کانفرنس ریلیز کی گئی، اور جناب اس چیز کی نفی کی گئی کہ جناب ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ جناب جو بھی بات ہے یہ شیر افضل مروت کی اپنی رائے ہے. اس کے بعد جناب شیر افضل مروت کو AR1 نیوز کے اندر کاشف عباسی کے شو میں بلایا گیا، لیکن وہاں پر جناب شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ میری اپنی رائے ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہی پارٹی پالیسی کی طرف سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اسی وجہ سے جناب عمران خان کو بھی جناب جیل سے یہ پیغام جاری کرنا پڑا تھا کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، میری حکومت میں سعودی عرب نے OIC جو کانفرنس ہوئی تھی، آل اسلامک ممالک کی جو کانفرنس ہوتی ہے، وہ ان کی مدد سے منعقد کروائی گئی تھی. تو آج جناب ہم یہ نہیں چاہتے سعودی عرب کے تعلقات مل کے پاکستان کے ساتھ خراب ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خراب ہوں. میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں میرے. یہ عمران خان نے بھی جناب ایک اپنی جو مکمل رپورٹ تھی وہ اڈیالہ جیل سے جاری کی تھی. لیکن شیر افضل مروت صاحب کل جناب وہاں پر ملنے گیا تو جناب عمران خان کی طرف سے اسی بیان پر جناب شیر افضل مروت کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن یار یہ میں اس آدمی کو داد دیتا ہوں کہ جناب دیکھو یار، اگر ایک آدمی یہ جو خبر تھی نا، یہ اور الگ طریقے سے بھی رپورٹ ہو جانی تھی اور پتہ چل جانا تھا میڈیا پر کہ جناب آج شیر افضل مروت کو اندر سے تھوڑی سی ذرا عمران خان کی طرف سے جھڑپ ہوئی ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے جناب کہ یہ خبر باہر آتی اس نے خود ہی آ کر بتا دیا کہ بھائی مجھے آج تھوڑی سی ڈانٹ پڑی ہے اور عمران خان نے مجھ کو تھوڑا غصہ کیا ہے. حالانکہ اس سے آدمی کی بےزتی ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی ایسا سچا ہے، چاہے بےزتی ہو اس کے حق میں، چاہے بات ہو چاہے جیسی ہو، لیکن اس نے سچ بولا ہے. اگر اس کو واقعی جناب یہ داد دینی چاہیے، چاہے وہ اس کے حق میں بات ہو، چاہے اس کی بےزتی ہو، چاہے اس کی عزت اس میں ہے، لیکن اس نے سچ بولا ہے. اگر اس سے پہلے کوئی اور خبر رپورٹ کرتا اس نے خود ہی آ کے بتا دیا کہ بھائی آج عمران خان نے مجھ سے بہت غصہ کیا ہے. تو جناب یہ خبر شیر افضل مروت کے بارے میں. اب اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے خود اندازہ لگا لیجیے. تو ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو 21 اپریل کو ضمنی انتخابات ہوئے 21 حلقوں کے اندر، تو جناب
اس کے نوٹیفیکیشن آج جناب الیکشن کمیشن نے جناب جاری کر دیے ہیں. تو جتنے نون لیگ کے جناب امیدوار جیتے تھے پاکستان سنی اتحاد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے یا پیپلز پارٹی یا کچھ اور بھی جماعت اس کے اندر شامل ہیں, تو ان کے نوٹیفیکیشن کامیابی کے نوٹیفیکیشن آج جناب الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں, جس میں جناب 4 قومی اسمبلی کے امیدوار تھے, باقی جناب جو 16 تھے وہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے اور ایک آزاد تھا. تو اس کے بعد جناب موسمی صورتحال اور جناب مغربی ہواؤں کا پہل جناب جو بلوچستان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوا تھا اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت جناب بارش کی گہما گہمی صورت بنی ہوئی ہے, اور آپ کے سامنے آج جناب چاگی, گوادر اور بلوچستان کے مختلف اضلاع کے اندر خوب اچھی طرح بارش بھی اور وہاں پر جناب ژالہ باری بھی ہوئی ہے. یہ ایئر ون نیوز کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد جناب پاکستان کے مختلف شہروں میں جناب تقریباً سارے پنجاب کے اندر آج سے لے کر سوموار تک 3 دن کے تک تقریباً بارش کا جو سلسلہ وہ جاری رہے گا. اور جناب جو پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں خاص کر KPK میں جناب برف باری کا بھی بعض مقامات پر امکان ہے. اور اگر بات کی جائے پاکستان کے کھیل کے بارے میں, نیوزی لینڈ اور پاکستان کا جو T20 میچ کی سیریز ہونے جا رہی, چوتھا T20 کل کھیلا گیا میچ اور پاکستان نے 172 کا ہدف دیا, لیکن جناب نیوزی لینڈ نے وہ بھی ہدف پورا کر لیا اور انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے ہدف پورا کیا. اور دیکھا جائے تو پاکستان نے ایک اچھی اننگز کھیلی تھی, لیکن اس کے برعکس نیوزی لینڈ نے پاکستان کو کل بھی شکست دے ڈالی. اور جناب اس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی, تو کل بھی انہوں نے جناب پاکستان بانی پاکستان تحریک انصاف, تو جناب یہ تو تھا کھیلوں کے متعلق. اور جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک بار پھر سے جناب عمران خان کو تنقید کے نشانے پر رکھا ہوا ہے, اور جناب آج جناب ان سے پھر سے سوال ہوا تو جناب انہوں نے یہی جواب دیا کہ جناب جب بھی کوئی ہم پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی بھی بل پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ تو بل پاس ہوتا ہے نہ کوئی بحث ہوتی ہے, صرف احتجاج ہوتا ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب پاکستان کے اندر اس وقت جناب سیاسی استحکام نہیں ہے, اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے عمران خان. اور اس کے برعکس انہوں نے جناب یہ کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور کو بھی آج جناب کچھ تنقید کا نشانہ بنایا, اور وہ آپ جناب ایئر نیوز پر جا کر اس کو سن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب امریکہ کا پاکستان کو سولر پروجیکٹ دینے کا اعلان, وہ جناب آج ان کے امریکہ ترجمان کی طرف سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہو, اور جناب ٹویٹر پر اس کی جناب تصدیق کی گئی کہ جناب امریکہ پاکستان کو 2030 تک سولر پروجیکٹ دینے جا رہا ہے, جس میں جناب تقریباً 10,000 میگا واٹ کے قریب وہ بجلی پاکستان کو فراہم کریں گے. اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر دوسرے سے تیسرے گھر جو وہ سولر سسٹم پر چلے گا. اور جناب مزید ان کا کہنا ہے کہ جناب جو باقی پروجیکٹ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں جو مختلف کوئلے پر چل رہے ہیں یا تیل پر چل رہے ہیں وہ مہنگا ترین پروجیکٹ ہے, لیکن اس کے بعد سامنے چلا سستی بجلی پاکستان کو فراہم کریں گے. اور پہلے جناب 60% جناب جو بجلی وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. تو یہ تو تھا جناب, لیکن اس کے بعد میں ایک بات پر یہاں پر اپنی طرف سے یہ انالسس میں دے رہا ہوں اپنی طرف سے ایز ایک پاکستانی شہری ہونے کے صورت سے. یہ جو سارے سیاستدان ہیں اسی ایک کام پر لگے ہوئے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تقریباً پہلے بھی دورہ سعودی عرب کے اندر دورے پر گیا ہے. وہاں پر جناب انہوں نے محمد مسلمان سے ملاقات کی, اور جناب وہاں پر جو ان کے وزیر خارجہ ان سے ملاقات کی, اور جناب وہاں پر جدہ کے اندر انہوں نے جناب عمرہ بھی ادا کیا, مدینہ شریف کے اندر. اس کے بعد جناب پاکستان کے اندر جناب ان کا وزیر خارجہ آیا جناب وہاں پر, یہاں پر جناب انہوں نے مختلف جناب کچھ معاہدوں پر سائن بھی کیے, اور جناب انہوں نے کہا پاکستان کے اندر سعودی عرب اپنی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے. اور جناب آج پھر جناب جو ایران کا صدر جناب 3 روزہ دورے پر پاکستان آیا, اس نے بھی جناب مختلف یہاں پر جناب کراچی, اسلام آباد, لاہور کا دورہ کیا. لیکن یہاں پر میں یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح نواز شریف یہ سارے کے سارے سیاستدان, عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر باہر سے انویسٹمنٹ آنی چاہیے, پاکستان تب ترقی کرے گا. شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں, زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم باہر سے مختلف کمپنیوں کو پاکستان کے اندر جناب یہ ایک ماحول کریٹ کریں گے کہ جناب باہر سے انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر. لیکن نواز شریف صاحب لندن سے اپنا کاروبار پاکستان میں شفٹ کیوں نہیں کرتے؟ بہت بڑا سوال ہے نا. لندن میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے,
اور وہ اپنا بزنس اب شفٹ کر رہے ہیں چائنا میں. یہاں پر وہ جناب مختلف جو ماحول ہے وہ جو وہاں پر ماحول دیکھنے گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب باہر کے ملکوں کو فائدہ دے رہے ہیں لیکن پاکستان میں یہ اپنا کاروبار شفٹ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا تکڑا کاروبار ہے. اگر دیکھا جائے پاکستان میں ٹاپ 10 جو بزنس مین ہیں ان کے اندر جناب نواز شریف صاحب کا جو کاروبار لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان میں یہ اپنا کاروبار شفٹ کیوں نہیں کرتے، انویسٹ کیوں نہیں کرتے پیسے پاکستان میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب پاکستانی عوام کو دینا پڑے گا، ان سیاستدانوں کو. لیکن ان کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ جواب دینے سے قاصر ہے. تو انشاءاللہ باقی اور بھی کچھ خبریں ہیں، بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں، وہ اگلے ولاگ کے لیے رکھتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گئے.